ایران امریکہ کو بلیک میل نہیں کر سکتا، ایران سے بہت اچھے مذاکرات چل رہے ہیں۔ امریکہ نے بات چیت میں سخت موقف اختیار کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا ایران آبنائے ہرمز دوبارہ بند کرنا چاہتا ہے، مگر ہم ایران سے بلیک میل نہیں ہوں گے۔ ایرانی فوج نے آبنائے ہرمز دوبارہ بند کر دی۔ امریکی ناکہ بندی ختم نہ ہونے پر آبی گزرگاہ بند کی گئی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ناکہ بندی کی آڑ میں بحری قزاقی جاری ہے۔ آبنائے ہرمز ایران کی مسلح افواج کے سخت کنٹرول میں ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے معاہدے کے تحت محدود تعداد میں جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی تھی، مگر امریکہ نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ اور ایران کے بحریہ دشمنوں کو نئی اور تلخ شکست دینے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا سوشل میڈیا پر بیان، لکھا امریکی منصوبوں کے خلاف ہماری فورسز ڈٹ کر کھڑی ہیں، ایران کو توڑنے والوں کی خواہش کو ناکام کر دیا۔ امریکہ ایران مذاکرات پیر کو اسلام آباد میں ہونے کا امکان۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدار کے حوالے سے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ۔ سی بی ایس نیوز کا کہنا ہے ٹرمپ انتظامیہ ایران کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے اعلیٰ امریکی حکام کو دوبارہ پاکستان بھیجنے پر غور کر رہی ہے۔ مذاکرات 20 سے دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے امریکہ ایران مذاکرات 20 اور 21 اپریل کو ہونے کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں تیاریوں کی ہدایت کر دی گئی۔ ایران امریکہ مذاکرات کے لیے وفود کل اسلام آباد پہنچیں گے۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، اسرائیلی فورسز کی جنوبی لبنان کے قصبوں پر گولہ باری۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان کے قصبوں بیت لحم، قنطارہ اور تولین پر گولہ باری کی۔ اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان کے کئی علاقوں میں متعدد مکانات مسمار کر دیے۔ اسرائیلی فورسز نے دعویٰ کیا جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کے بعد جنوبی لبنان پر حملہ کیا۔ ایران نے افزودہ یورینیم کی ملک سے باہر منتقلی پر اتفاق کی خبروں کی تردید کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں افزودہ یورینیم ہمارے لیے ایرانی سرزمین کی طرح مقدس ہے، اسے کسی بھی حالت میں کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا۔ افزودہ یورینیم امریکہ منتقل کرنے کا معاملہ کبھی بھی مذاکرات میں زیر غور نہیں آیا۔ ایران کی قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی کہتے ہیں تہران افزودہ یورینیم ملک سے باہر منتقل کرنے کو قبول نہیں کرے گا۔ ایران کا اپنی فضائی حدود کھولنے کا اعلان۔ ایرانی سول ایویشن کا کہنا ہے ایران کی فضائی حدود اور 6 ایئرپورٹس کھول دیے گئے، ملک کے مشرقی حصے بین الاقوامی پروازوں کے لیے دوبارہ کھول دیے ہیں۔ ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشن بتدریج شروع ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 ملکی دورہ مکمل کر کے لاہور پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب، قطر اور ترکی کے دورے پر تھے۔ وزیر اعظم کا تینوں ملکوں میں شاندار خیر مقدم ہوا۔ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے پر شہباز شریف کی تعریفیں ہوئیں۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں وزیر اعظم شہباز شریف مرکز نگاہ رہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور دیگر ملکوں کے سربراہ وزیر اعظم سے گرم جوشی سے ملے، خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے فیلڈ مارشل کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقاتیں ہوئیں۔ فیلڈ مارشل کی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ خطے میں پائیدار امن کے قیام اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سفارتی رابطہ، علاقائی سیکیورٹی اور مشترکہ اقدامات پر گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل نے مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور پرامن حل پر زور دیا۔ ایرانی قیادت اور عوام کی مہمان نوازی پر فیلڈ مارشل کا اظہار تشکر۔ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ مشرق وسطیٰ تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے کردار کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ برطانیہ اور فرانس آبنائے ہرمز میں محفوظ جہاز رانی مشن کی قیادت کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا
برطانیہ فرانس کے ساتھ مل کر آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کے راستوں کی حفاظت کے لیے ایک کثیر القومی مشن کی قیادت کرے گا۔ 49 ممالک کے نمائندوں کے اجلاس کے بعد کیئر سٹارمر نے اس بات پر زور دیا کہ یہ خالصتاً پرامن اور دفاعی ہوگا۔ اسے صرف اس وقت نافذ کیا جائے گا جب خطے میں فوجی تنازعات ختم ہو جائیں۔ مارکہ حق میں دشمن پاکستان کی طاقت اور ہنرمندی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ پاکستانی ایئر فورس نے دشمن کے جہاز گرا کر تاریخ رقم کی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ پاکستان بھارت کے زیر قبضہ کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں کیڈٹس کا لہو گرما دینے والا مارچ پاسٹ۔ ایئر چیف مارشل نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس میں اعزازات تقسیم کیے۔ ایران کا اپنی فضائی حدود کھولنے کا اعلان۔ ایرانی سول ایویشن کا کہنا ہے ایران کی فضائی حدود اور 6 ایئرپورٹس کھول دیے گئے۔ ملک کے مشرقی حصے بین الاقوامی پروازوں کے لیے دوبارہ کھول دیے ہیں۔ ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشن بتدریج شروع ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر۔ کہا پاکستان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بہترین شخصیات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہت مدد کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر عظیم شخصیت ہیں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سید عاصم منیر گریٹ فیلڈ مارشل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امن عالم کے لیے سرگرم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ شہباز شریف نے پاکستان کے عوام اور فیلڈ مارشل کی جانب سے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر کے سوشل میڈیا پیغام کو ٹیگ کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے لکھا پاکستانی عوام اور فیلڈ مارشل کی طرف سے صدر ٹرمپ کا شکریہ۔ برطانیہ اور فرانس آبنائے ہرمز میں محفوظ جہاز رانی مشن کی قیادت کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا برطانیہ فرانس کے ساتھ مل کر آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کے راستوں کی حفاظت کے لیے ایک کثیر القومی مشن کی قیادت کرے گا۔ 49 ممالک کے نمائندوں کے اجلاس کے بعد کیئر سٹارمر نے اس بات پر زور دیا کہ یہ خالصتاً پرامن اور دفاعی ہوگا۔ اسے صرف اس وقت نافذ کیا جائے گا جب خطے میں فوجی تنازعات ختم ہو جائیں گے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کا پاکستان کی قیادت سے اظہار تشکر۔ سیکریٹری جنرل OIC حسین ابراہیم طہا کی پاکستانی سفیر سید فواد شیخ سے ملاقات۔ فواد شیخ کا کہنا تھا پاکستان فریقین کے درمیان روابط آسان بنانے میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ حسین ابراہیم کا کہنا تھا امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کا فعال کردار قابل ستائش ہے۔ امریکہ نے روسی تیل خریدنے کی اجازت میں ایک ماہ کی توسیع کر دی۔ امریکی حکومت نے شرط عائد کی کہ یہ تیل پہلے سے آئل ٹینکرز پر لدا ہو اور سمندر میں موجود ہو۔ امریکی محکمہ خزانہ نے اعلان کیا اب ممالک 16 مئی تک روسی تیل خرید سکتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے اس بات پر زور دیا گیا کہ اس استثناء میں ایران، کیوبا اور شمالی کوریا سے متعلق لین دین شامل نہیں۔ ایرانی تیل کی برآمدات پر پابندیاں برقرار ہیں۔ امریکی حکام نے 2 روز قبل کہا تھا کہ ان کا استثناء میں توسیع کا کوئی منصوبہ نہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں سٹی بینک کے نمائندگان سے ملاقات۔ کہا IMF کے ساتھ EFF اور RSF کے جائزوں پر سٹاف لیول معاہدہ مکمل ہو گیا ہے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ سے معاہدے کی منظوری جلد متوقع ہے۔ وزیر خزانہ نے سعودی عرب کی مسلسل مالی معاونت کی تعریف کی۔ کہا پاکستان کی 4 سال بعد عالمی مالیاتی منڈیوں میں واپسی ہوئی ہے۔ یورو بانڈ کا اجرا کیا گیا۔ یورو بانڈ کا اجرا بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے۔
सिंध के हुक्मरान हैं, उनका नारा है डुबाओ कराची, हमारा नारा है भगाओ पीपीपी, बचाओ कराची। सोशल मीडिया पे जो इनकी धुनाई हो रही है, इंशाअल्लाह ताला जो ये गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, उसके बाद सोशल मीडिया पर पीपल्स पार्टी का पत्ता साफ है। दास्तान तक ना होगी दास्तानों में इनकी इंशाअल्लाह ताला। सिंध के हुक्मरानों का नारा डुबाओ कराची है, हमारा नारा भगाओ पीपल्स पार्टी और बचाओ कराची है। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, आखिर कब तक आप शहीदों के खून का खराज वसूल करेंगे? वक्त आ गया है, आपको हिसाब देना पड़ेगा। सखर में कामयाब आगाज के बाद हैदराबाद की खवातीन में भी पिंक स्कूटीज तकसीम की जाएंगी। वजीर इत्तलात सेंचुरी मेमन कहते हैं, खवातीन को बाइख्तियार और खुद एतमाद बनाना सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सखर और शिकारपुर के बाद पीपुल्स बस सर्विस के नेटवर्क को मजीद वसअत दी जा रही है। सिंध हुकूमत ऐसे मंसूबे ला रही है जिससे बराह रास्त आम आदमी को फायदा पहुंचे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मरी का दौरा। माल रोड पर लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। मरियम नवाज के साथ तस्वीर बनवाई। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब भी मरियम नवाज के हमरा थी। मणिपुर में आजादी पसंद तहरीकें जोर पकड़ गईं। मुजाहिरीन और फोर्सेज में झड़पें। हिंदुस्तान टाइम्स ने मोदी के जाबिराना इक़दामात, काबिज फोर्सेज के मजालिम बेनकाब कर दिए। लिखा, मणिपुर में काबिज फोर्सेज ने अवामी रैली को रोकने की कोशिश की, जिसके बायस सूरत-ए-हाल कशीदा हो गई। लाठीचार्ज और शेल फायर करने के जवाब में मणिपुर के अवाम ने शदीद पथराव किया। कराची सुपर हाईवे मेहमार मोड़ पर छालिया के स्मगलरों की गाड़ी की टक्कर से पुलिस एहलकार शहीद। कार को मुश्तबा समझकर रुकने का इशारा किया गया तो ड्राइवर ने एहलकार को टक्कर मार दी। दीगर राहगीरों को भी टक्कर मारी। पुलिस मोबाइल से टकराने के बाद मुलजिमान की गाड़ी रुक गई। छालिया के 2 स्मगलर गिरफ्तार। छालिया की भारी मकदार बरामद। पाकिस्तान में हज ऑपरेशन 2026 का आगाज। निजी एयरलाइन की पहली हज परवाज कराची से हुज्जाज मुक़द्दस रवाना हुई। गवर्नर से निहाल हाशमी ने आज़मीन को तहाइफ के साथ रुखसत किया। PIA का हज ऑपरेशन कल शुरू होगा। 191 परवाजों से 55,000 आज़मीन को हुज्जाज मुक़द्दस पहुंचाया जाएगा। PIA का काबल हज ऑपरेशन 21 मई को इख्तिताम पजीर होगा। मुल्क भर में जारी इंसदादे पोलियो मुहिम का छठा रोज। 4 करोड़ 41 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। बच्चों को विटामिन A की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। HBL PSL 11 में आज लाहौर कलंदर्स और रावलपिंडीज का मुकाबला होगा। पेशावर ज़ल्मी ने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। रावलपिंडीज की टीम 6 मैचेस हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क़यादत करेंगे। 4 नए खिलाड़ी अब्दुल्ला फजल, अहमद भट्ट, अजान अवैस, मोहम्मद गाजी गौरी स्क्वाड में शामिल। सरफराज अहमद हेड कोच मुकर्रर। असद शफीक बैटिंग, उमर गुल बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी अंजाम देंगे। कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी 27 अप्रैल से कराची में कैंप ज्वाइन करेंगे। टीम 2 मई को बांग्लादेश रवाना होगी। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की आज से 23 अप्रैल के दौरान बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। बालाई और वस्ती पंजाब में भी बारिश और चंद मकामात पर आला बारी मुतवक्के।